السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار ڈی ایل ایڈ انٹرنس اردو ایگزام 2025 کے لیے 50 اردو ادب کے سوالات، جو کہ کافی اہم ہیں۔ اگر آپ بھی 2025 کے اندر بہار ڈی ایل ایڈ کا ایگزام دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں، لیکن آپ سے ساتھ ساتھ گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں پی ڈی ایف چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں فری میں پی ڈی ایف بھی دیا جائے گا۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ کے نظام میں شامل حمد خدائے عز و جل، یا آپ پڑھ سکتے ہیں حمد خدائے عز و جل کے شاعر کون ہے؟ سید محمد محسن، سر سید سہیل، شبنم کمالی۔ یہ درخشاں حصہ دوم کا سوال ہے۔ آپ کے نظام میں شامل یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل جو حمد ہے، حمد خدائے عز و جل، اس کے شاعر کون ہیں؟ تو آپشن 4 ہے اس کا رائٹ آنسر ہے، آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی شبنم کمالی ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، شبنم بے نوا کا کیا مطلب ہے؟ شبنم کی آواز، شبنم کی خواہش، شبنم کی خاموشی، شبنم کی ترقی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی شبنم کی خاموشی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، رقیہ بھابھی کو کالج سے ماہانہ کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ ماہانہ یعنی مہینہ۔ رقیہ بھابھی جس کا تعلق درخشاں حصہ دوم کے اندر سے ہے، اس کے اندر ان کا جو افسانہ ہے رقیہ بھابھی کا، بھابھی جان، تو اس کے اندر کالج کے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہے کہ ان کو جو کالج سے ماہانہ یعنی مہینہ پیسہ ملتا تھا وہ 400 ملا کرتا تھا۔ کتنا ملا کرتا تھا؟ 400۔ تو دیکھیے آپشن 500 روپے، 400 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 400 روپیہ۔ اس کے بعد ہے، بھائی جان کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ ڈکیتی کی وجہ سے، ہے نا، لگائیے کر چھوڑ دیجیے، چوری کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، رشوت خوری کی وجہ سے۔ تو بھائی جان کو بار بار جیل جو جانا پڑتا تھا اس کی بڑی وجہ تھی سیاست۔ کیا تھی؟ سیاست کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، رقیہ بھابھی، جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہیں تو میرا خالی جگہ خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے۔ خالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کرے یعنی بھرے۔ گردن، سینہ، چہرہ، سر۔ رقیہ بھابھی، جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہیں تو میرا کیا ہو جائے گا؟ سر، ہے نا، آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی ان کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ دادی حال، نانی حال، پھوپھی جان کے یہاں، خالہ جان کے یہاں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی ان کے نانی حال میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ دیکھیے، مگدھ یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی، نالندہ یونیورسٹی، پاٹلی پترا یونیورسٹی۔ تو ڈاکٹر محمد محسن پٹنہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ کس یونیورسٹی میں؟ پٹنہ یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 8 ہے، قمر جہاں کے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ، چار چہرے، چار اگر، آنکھ مچولی۔ سوال نمبر 8 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی چار اگر۔ کیا ہو جائے گا؟ چار اگر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 9، مادہ پرستی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دولت کی ہوس یعنی لالچ، دنیاوی عیش و عشرت سے محبت۔ سی میں اے اور بی دونوں، یعنی دولت کی ہوس، دنیاوی عیش و عشرت سے محبت۔ اور ڈی میں کیا ہے؟ جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے دولت حاصل کرنا۔ تو سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو، کیا ہو جائے گا؟ سی میں آپ کو ہو جائے گا اے اور بی دونوں۔ کیا ہو جائے گا؟ اے اور بی دونوں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں،
اس کے بعد ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ زہرا نگار، ملکہ مہر نگار، زر نگار، مہوش۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، ملکہ مہر نگار۔ اس کے بعد ہے آپ کو تمازت کے صحیح معنی بتائیے۔ تمازت کے صحیح معنی کیا ہے؟ سردی، نرمی، گرمی، زمینی۔ تمازت کے صحیح معنی ہے آپ کو گرمی، ہے نا؟ کیا ہو جائے گا؟ تمازت ارضی یعنی زمین کی گرمی۔ تو تمازت کے صحیح معنی کیا ہو جائے گا؟ گرمی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد کس فصل کے کھیتوں سے میتھن گیس زیادہ نکلتی ہے؟ دھان، سرسوں، گیہوں، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی دھان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 13، سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ سر سید احمد خان یہ محتاج تعارف نہیں، ان کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال ہوئی؟ 1817، 1818 اور 1816، 1819۔ ان کی پیدائش ہوئی 1817 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ 1817 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ادب کی پہچان کس نوعیت کا مضمون ہے؟ مذہبی مضمون، سیاسی مضمون، اخلاقی مضمون، تنقیدی مضمون۔ تو سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی تنقیدی مضمون ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15۔ سوال نمبر 15 ہے آپ کو بھیم راؤ کتنے سال کے تھے کہ ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا؟ 6 سال، 5 سال، 7 سال، 8 سال۔ بھیم راؤ سے مراد بھیم راؤ امبیڈکر کتنے سال کے تھے؟ تو ان کے اماں کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی صرف 6 سال کے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو لطف الرحمن کس عہدے سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے؟ صدر شعبہ اردو، پرنسپل، وائس چانسلر، پر وائس چانسلر۔ تو سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی صدر شعبہ اردو کے عہدہ سے یہ سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد ہے توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ توبۃ النصوح یہ کن کا ناول ہے؟ دیکھیے نذیر احمد، سر سید احمد خان، راجندر سنگھ بیدی، پریم چند۔ توبۃ النصوح یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول، کن کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آریہ بھٹ کا تعلق کس عہد سے تھا یعنی کس زمانے سے تھا؟ گپت عہد، مغلیہ عہد، موریہ عہد، برطانوی عہد۔ آریہ بھٹ کا تعلق جو تھا گپت عہد سے تھا۔ کس عہد سے؟ گپت عہد سے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پڑ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پڑ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ زلزلہ، سونامی، گرہن، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی گرہن کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد دیکھیں سورج گرہن کیسا واقعہ؟ سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ سائنسی، مذہبی، جغرافیائی، تاریخی۔ تو سورج گرہن جو ہے ایک جغرافیائی واقعہ ہے۔ کیسا واقعہ ہے؟ جغرافیائی واقعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ نذیر احمد سے مراد ڈپٹی نذیر احمد، 1835 عیسوی میں، 1836 عیسوی میں، 1837 میں، 1838 میں۔ تو ان کی پیدائش ہوئی 1836 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ 1836 عیسوی میں۔ اس کے بعد ہے حمیدہ فہمیدہ کی کون تھی؟ بیٹی، بہن، خالہ، دوست۔ حمیدہ فہمیدہ کی کون تھی؟ تو بیٹی تھی۔ کون تھی؟ بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو اردو میں خطوط کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب، داغ دہلوی۔ اردو کے اندر خطوط کا یعنی خط لکھنے کا جو سلسلہ شروع کیے ہیں وہ مرزا غالب ہیں۔ کون ہیں؟ مرزا غالب ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 24۔ کیا ہے؟ غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کس جگہ ان کی پیدائش ہوئی؟ دیکھیے دہلی، آگرہ، فیض آباد، رامپور۔ تو سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی آگرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 25۔ شہباز کس اخبار کے مدیر تھے؟ الہلال، البلاغ، دارالسلطنت، صدق جدید۔ شہباز سے مراد عبد الغفور شہباز کس اخبار کے مدیر تھے؟ سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی دارالسلطنت کے مدیر تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو دیکھیے سوال نمبر 26۔ مہدی افادی کے ذہن پر کس ادبی تحریک کا اثر تھا؟ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، ان میں کوئی نہیں۔
سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی رومانی تحریک کا اثر تھا۔ اس کے بعد ہے آپ کو بیدی کا پورا نام کیا تھا؟ خشونت سنگھ، راجندر سنگھ، بلورت سنگھ، امرندر سنگھ، ہے نا، امرندر، ہاں، یا اس کو پڑھے امرینت سنگھ۔ تو سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی راجندر سنگھ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو مضمون ریا کے مصنف کون ہے، یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ منٹو، پریم چند، سر سید احمد خان منٹو۔ تو سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد شامل نصاب نظم مناظر قدرت چک بست کی کیسی شاعری کی بہترین مثال ہے؟ فطری شاعری، تاریخی شاعری، رومانی شاعری، صوفیانہ شاعری۔ سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی فطری شعر و شاعری کی بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، عیسیٰ خیل کہاں واقع ہے؟ پاکستان، سری لنکا، ہندوستان، بنگلہ دیش۔ عیسیٰ خیل جو ہے آپ کو پاکستان میں واقع ہے۔ کہاں ہے؟ پاکستان کے اندر واقع ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 31۔ سوال نمبر 21 ہے جگن ناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب گئے؟ تقسیم ملک یعنی ملک کے تقسیم کے بعد دہلی کب گئے؟ 1948، 1947، 1949، 1950۔ سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی 1947 عیسوی میں یہ دہلی گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو پرویز شاہدی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ہم نوجواں ہیں، انڈیا گیٹ، مناظر قدرت، کھڑا ڈنر۔ تو سوال نمبر 32 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی ہم نوجواں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، تسلیث حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اختر الایمان، پرویز شاہدی، ندا فاضلی، سید محمد جعفری۔ سوال نمبر 33 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی پرویز شاہدی کا ہے تسلیث حیات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 34، نظم بہت آسان تھی پہلے کے شاعر کون ہے؟ چک بست، جگن ناتھ آزاد، پرویز شاہدی، ندا فاضلی۔ نظم بہت آسان تھی پہلے، اس کے شاعر ہیں آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ندا فاضلی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 35، ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ میں ہوئی؟ دیکھیے ندا فاضلی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جے پور، دہلی، گوالیار، لکھنؤ۔ تو ندا فاضلی کی پیدائش ہوئی آپ کو کہاں ہوئی؟ گوالیار میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ گوالیار میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو نظم بجلی کا کھمبا کس طرح کی نظم ہے؟ پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی آزاد نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ہندوستان، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش۔ سوال نمبر 37 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی سید محمد جعفری کا جو تعلق ہے وہ آپ کو ملک پاکستان سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو درجہ ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ مزاحیہ شعر و شاعری جو ہوتی ہے اس کے شاعر کون ہیں؟ رمز عظیم آبادی، سید محمد جعفری، بیک الاسطائی، زبیر رضوی۔ تو یہ سوال نمبر 38 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی سید محمد جعفری ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سید محمد جعفری۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 39، لفظ مرثیہ کس زبان سے ماخوذ ہے، یعنی کس زبان سے لیا گیا ہے؟ عربی، فارسی، ہندی، انگریزی۔ لفظ مرثیہ یہ رسا سے نکلا ہے نا، اور رسا کے عربی لفظ، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو مرزا نوشا کسے کہا جاتا ہے؟ غالب، میر تقی میر، اکبر الہ آبادی، اقبال۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کو مرزا نوشا کہا جاتا ہے، آپشن نمبر اے رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، شامل نصاب مرثیہ غالب نے کس کی موت پر لکھا ہے؟ ذاکر، ناصر، عارف، راشد۔ تو غالب نے جو مرثیہ لکھا ہے وہ عارف کی موت پر لکھا ہے۔ کس کی موت پر لکھا ہے؟ عارف کی موت پر لکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 42، سراپا، رجز، جنگ کس صنف کے اجزاء ہیں؟ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی مرثیہ کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، زیر عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، مسدس، ہے نا۔ تو سوال نمبر 43 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی مثنوی سے۔ کس سے ہے؟ زیر عشق کا تعلق
مثنوی سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اردو کی پہلی مثنوی کا کیا نام ہے؟ سر البیان، زیر عشق، فریب عشق، قدم راؤ پدم راؤ۔ تو سوال نمبر 44 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی قدم راؤ پدم راؤ۔ دیکھیے اس کے بعد سوال نمبر 45، مثنوی کس زبان کے توسط سے اردو میں شامل ہوئی؟ مثنوی کس زبان کے توسط سے اردو میں شامل ہوئی؟ عربی، ہندی، فارسی، ترکی۔ تو سوال نمبر 45 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی فارسی کے توسط سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 46، شوق لکھنوی کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی، ممبئی، لکھنؤ، بدایوں۔ تو شوق لکھنوی جو پیدا ہوئے ہیں لکھنؤ میں، ہے نا، کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ لکھنؤ میں۔ اس کے بعد دیکھیں نسیم کی مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ سحر البیان، گلزار نسیم، سوز عشق، نظیر الملوک۔ تو نسیم کی مشہور مثنوی اس کا نام ہے گلزار نسیم۔ کیا ہے؟ گلزار نسیم۔ اس کے بعد ہے آپ کو بقاؤلی کا محبوب کون تھا؟ تاج الملوک، زین الملوک، عین الملوک، نظیر الملوک۔ تو بقاؤلی کا محبوب کون تھا؟ وہ محبوب تھا آپ کو تاج الملوک۔ کیا تھا؟ تاج الملوک تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو مصحفی کے والد کہاں کے رہنے والے تھے؟ غلام حمدانی مصحفی۔ ان کے ابو کہاں کے رہنے والے تھے؟ اکبر پور، جہانگیر پور، شاہ جہاں پور، حمیر پور۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو اکبر پور۔ کیا ہو جائے گا؟ اکبر پور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 50 جو کہ آخری سوال ہے، مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون ہیں؟ شوق لکھنوی، دیا شنکر نسیم، غلام حمدانی مصحفی، میر تقی میر۔ سوال نمبر 50 اس کے رائٹر ہے، یعنی مثنوی جذبہ عشق جو اس کے رائٹر کون ہو جائیں گے؟ غلام حمدانی مصحفی ہو جائیں گے۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ اور آن لائن کرنے کا جو تاریخ ہے وہ آ چکا ہے، اس لیے جن لوگوں کو بہار DLED انٹرنس اردو ایگزام کے اندر آن لائن کرنا ہے اور ایگزام کے اندر بیٹھنا ہے، اس کی جو تاریخ آ گئی ہے، اس کے متعلق جو باتیں تھیں وہ آپ کو ٹیلی گرام چینل پر ڈال دی گئی، آپ وہاں تاریخ دیکھیں اور جلد از جلد آن لائن کرا لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔